بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو عالم را تمادیدن بمینائے کے مندارم، کجا چشمے کے بیند آن تماشائے کے مندارم. دیگر دیوانئی آیت کے در شہر افگند ہوئے، دوسد ہنگام خیزت زسودائے کے مندارم. مخور ناداں غم از تاریکی شبہا کے می آید، کہ چون انجم درخشد داغ سیمائے کے مندارم. ندیم خیش می سازی مرا لیکن ازاں ترسم، نداری تاب آن آشوب غوغائے کے مندارم. 4 اشعار کی یہ غزل اپنے اندر معنی اور اسلام کی مستقبل شناسی کا ایک بے کراں سمندر لیے ہوئے ہے. اس غزل میں کنایتاً اسلام کے انقلاب کی طرف پیش رفت، تسلسل اور ایک انقلابی لیڈر کی خصوصیات کا ذکر ہے جو اقبال کی فکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی قابلیت رکھتا ہو. پہلے شعر میں علامہ صاحب نے اپنے ویژن کو بیان کر کے لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور دوسرے شعر میں اس شخص کی خوشخبری دی ہے جو علامہ کی انقلابی سوچ کی عملی تفسیر پیش کرے گا. تیسرے شعر میں عمل انقلاب میں ہونے والے رخنے بتا کر پھر خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے اقامت دین کا یہ قافلہ تعطل کا شکار ہوگا تو پھر کوئی اٹھے گا اور اسے جاری کر دے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اور چوتھے شعر میں ان لوگوں کی رہنمائی کی گئی ہے جو فکر اقبال کی بنا پر انقلاب اسلام کے داعی بننا چاہتے ہیں. جناب، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی. اگر آپ کلام اقبال کے حقیقی قدردان ہیں تو ویڈیو کو شیئر کر کے اس کلام کا ابلاغ عام کریں، اور یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ سے کسی بھی شعر کی تشریح نہ چھوٹے. دو عالم را تمادیدن بمینائے کے مندارم، کجا چشمے کے بیند آن تماشائے کے مندارم. میرے پاس ایک جام ہے جس سے دونوں جہانوں کو دیکھا جا سکتا ہے. کوئی آنکھ کہاں ہے جو اس نظارے کو دیکھے جو میرے پاس ہے. جام جم ایران کے بادشاہ جمشید کا مشہور پیالہ ہے جس پر ہندی خطوط اور شکلیں بنی ہوئی تھیں. کہتے ہیں کہ ان خطوط کی مدد سے مستقبل کے بارے میں بتایا جا سکتا تھا اور اس میں احوال عالم کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا. اسے جام جہاں نما یا جام ساغر بھی کہا جاتا ہے. اس شعر میں علامہ صاحب نے اس تلمیح کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس بھی ایک جام ہے جس سے دو جہانوں کا تفصیلی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے کہ کیا کوئی شخص ایسی آنکھ رکھتا ہے جو اس نظارے کو دیکھنے کی قابلیت رکھے، اور وہ نظارہ میری شاعری کے جام میں جا بجا عیاں ہے اور منتظر ہے دیکھنے والی آنکھ کا. کبھی خود کلامی کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ہاتھوں میں ایسا قلم آ گیا ہے جو معجزاتی تحریر لکھ سکتا ہے، اور اگر تیرے دل کا آئینہ جام جم جیسا جہاں نما بن چکا ہے جس میں دونوں عالم کے ماضی، حال اور مستقبل کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، تو تیرا فرض ہے کہ اپنی زبان کو پاک رکھ. تو خدا کا شاگرد ہے. یہ شاعری الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کا فیضان ہے جہاں سے تجھے یہ معجزہ عطا ہوا ہے. اور اگر تو نے اپنی زبان کو پاک و صاف اور ذکر الہی سے تر نہ رکھا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تیری آواز کی حرمت پامال ہو جائے گی. تیرے 2 کام ہیں، ایک تو یہ کہ باطل افکار کا، جھوٹے نظریات کا اور ناحق خیالات کا توڑ کر
جنہیں اس زمانے میں افرنگ نے پھیلا کر دنیا کو گمراہ کر دیا ہے اور ان کو حق سے نکال کر بیکار مشغلوں میں غرق کر دیا ہے۔ اپنی آواز کے شعلے سے ان ناقص نظریات کے نام نہاد مغربی اثاثے کے ڈھیر کو آگ لگا کر بھسم کر دو، اور تمہاری قوم و ملت کے جو افراد بے ہوش اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر سو رہے ہیں انہیں اپنی معجزاتی شاعری کی گھن گرج سے جگا دو اور ان کو ایک نئے مارکے کے لیے تیار کرو۔ ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامائے معجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اور گاہے علامہ صاحب اپنے جامع حقیقت کی خبر اس انداز میں سناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا ایک نئی صبح کے نور سے شیشے جیسا لباس پہن کر اجلا ہو جائے گا، اور اس زمین پر جو مغرب نے اپنے باطل علم سے تاریکیاں طاری کر رکھی ہیں یہ سب دم دبا کر بھاگ جائیں گی۔ اسلام کے چمن میں پیدا ہونے والے سب غنچے کھل اٹھیں گے اور آپس میں متحد ہو جائیں گے، اور یورپ کی باد مخالف بھی ہماری پھولوں کی مجلس کے ساتھ موافقت پیدا کر لے گی۔ میری شاعری اسلام کے گلستان پر شبنم کی پھوار بن کر گرے گی، جس سے ہر مسلمان کا دل امت کے درد کو محسوس کرے گا۔ غیر اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو ایک اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا نبوی پیغام دوبارہ یاد آ جائے گا، اور مسلمانوں کے پیشانی کو حرم کی مٹی پھر دل و جان سے عزیز ہو جائے گی۔ میں تو اس دنیا کی کایا پلٹ دیکھتا ہوں، مگر یہ بات ہے جو لب پر آئی تو لوگ یقین نہیں کریں گے، بلکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ دیکھ کر تو میں خود حیرت زدہ ہو گیا ہوں کہ اب جو حاکم ہیں وہ محکوم ہوں گے، اور اب جو غلام ہیں یہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ شرک، بے حیائی، لوٹ کھسوٹ، غیر اللہ کی حکومت کی تاریک رات خورشید اسلام کے سامنے بے بس ہو کر کھسک جائے گی، اور پورا جہان توحید کے نور کی روشنی سے بھر کر بقعہ نور بن جائے گا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کبھی اسپین میں دریائے کبیر کے کنارے بیٹھ کر علامہ صاحب آنے والے زمانے کا خواب سناتے ہوئے نظم مسجد قرطبہ کے آخری بند میں کہتے ہیں کہ اسلام کا نیا اور منصفانہ دور حکومت جو ابھی تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے مگر ظاہر نہیں ہوا، اس دور کی صبح میں اپنی چشم سر سے دیکھ رہا ہوں۔ اسلامی نظام کا آفاقی غلبہ اس دنیا کے مستقبل کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ اگر میں یہ بات کھل کر بتا دوں تو فرنگ میری آواز کو سننے کا متحمل نہ ہوگا کہ ایک وقت میں مسلمان پوری دنیا پر حاکم ہوں گے، اور باقی اقوام کی حالت وہ ہوگی جو آج مسلمانوں کی ہے۔
आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई, देख रहा है किसी और जमाने का ख्वाब। आलमे नौ है अभी पर्दाए तकदीर में, मेरी निगाहों में है उसकी सहर बेहिजाब। पर्दा उठा दूं अगर चेहरे अफकार से, ला ना सकेगा फिरंग मेरी नवाओं की ताब। फिर वो मुसलमानों को खिताब करते हैं कि वो ज़िंदगी जिसमें इनकलाब ना हो वो मौत से बदतर है, और अक़वाम की ज़िंदगी की रूह इनकलाब बर्पा करने और इनकलाब को कायम रखने में है। जो ग़ुलाम कौम इनकलाब की कशमकश से आ रही है वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती, और जो आज़ाद कौम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और अपने नज़रियात को पूरी दुनिया में फैलाने की जद्दोजहद से लाग़रज़ रहे, उसकी आज़ादी बरकरार नहीं रह सकती। जो कौम अपने अमल से आगे बढ़ती है और अपनी गलतियों से अपना सबक सीखती है, वो कौम कुदरत के हाथों की तलवार बन जाती है। फिर कुदरत उसी शमशीर को हरकत में लाकर अपने फ़ैसलों का नफाज करती है, और दूसरी कौमों का उरूज व ज़वाल फ़ातह और गालिब कौमों का मरहून मिन्नत होता है। और आखिरी शेर में तो अल्लामा साहब ने पूरी बहस का निचोड़ बता दिया कि छोटे से छोटा अमल और बड़े से बड़ा इनकलाब खूने जिगर से की गई शदीद मुशक्क़त के बग़ैर अधूरा रहता है, और कोई गीत, नगमा, शेर या नए अफकार और इनकलाबी नज़रियात व फ़लसफ़े मेहनत शाका किए बदून कच्चा माल रह कर ज़ाया हो जाता है, जिसकी कोई अफादियत नहीं होती। लिहाजा हर काम करने से पहले दो बातें मद्देनज़र रखें। एक ये कि इस अमल को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाने में यकसू रहें, बेदिली या बददिली को करीब मत आने दें। और दूसरे ये कि इसके लिए शदीद तरीन जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मुशक्क़त को बरूए कार लाया जाए, बसूरत दीगर वो काम अधूरा और फ्लाप हो जाएगा। जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रूहे उमम की हयात कशमकश इनकलाब। सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बग़ैर, नग़मा है सौदाए ख़ाम खूने जिगर के बग़ैर। नज़्म मस्जिद कुर्तबा में वक्त, टाइम और कौमों के उरूज व ज़वाल के फ़लसफ़े और अमल को तफसील से ज़ेर बहस लाया गया है। लिहाजा ये मुनासिब है कि आगे बढ़ने से पहले हम अगली चंद नशिस्तें उस नज़्म पर गुफ्तगू करेंगे। दिगर दीवानाई आयत के दर शहर अफगंद हुए, दूसद हंगाम खेजत जसोदाए के मंदारम। शहर में एक और दीवाना अल्लाह वाला मजजूब आया, मेरे जुनून से उसने 200 गुना इजाफ़ा किया। अरमगान हिजाज की एक मशहूर रुबाई है कि सरूदे रफ्ते बाज आयद के नायद, नसीमे अज हिजाज आयद के नायद, सरामद रोज़गार ई फ़कीरे, दिगर दानाए राज आयद के नायद। पुराना गीत लौट कर आया कि नहीं आया, हिजाज़ मुक़द्दस से ठंडी हवा का झोंका आया कि नहीं आया। इस फ़कीर यानी अल्लामा इकबाल का आखिरी वक्त तो आन पहुँचा, तकदीर के राज़ों को जानने वाला दूसरा शख्स आया कि नहीं आया। कुछ लोगों का ख्याल है कि इकबाल ने इस रुबाई में ताल्ली की है, जबकि मेरे ख्याल में यहाँ एक इंतज़ार और बेचैनी की कैफियत झलकती है कि इकबाल अपनी वफ़ात से पहले किसी ऐसे शख्स की राह देख रहे हैं जो उनके फ़िक्र व फ़लसफ़े का वारिस बने, और इस मकसद के लिए वो हिजाज़ मुक़द्दस से ठंडी हवा यानी अंबियाए किराम के फैज़ान के लिए दुआ मांग रहे हैं। तारीख़ से ज़ाहिर होता है कि अल्लामा साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2 शख्सियात को उनकी जगह छोड़कर
دوسری جگہ ہجرت کرنے پر آمادہ کر کے انہیں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے لیے صحیح جگہ کام کرنے پر لگایا۔ ایک شخصیت ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کو چھوڑ چھاڑ کر انگلستان میں جا بسے تھے اور وہاں گھر خرید کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو زبور عجم کی قسط نمبر 14۔ دوسری شخصیت جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ ہیں جناب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے تو یہ حقیقت ہمیں مختلف تحریروں سے پتہ چلتی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے مولانا مودودی کے بیٹے سید حسین فاروق مودودی کی ایک تحریر جو روزنامہ نوائے وقت 26-27 ستمبر 2018 کو چھپی ہے، اس سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ موصوف لکھتے ہیں، علامہ اقبال کا مولانا مودودی سے تعارف پہلی بار ان کی کتاب الجہاد فی الاسلام سے ہوا، جس کا پہلا ایڈیشن 1930 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال نے اس کتاب کو اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر ایک بہترین تصنیف قرار دے کر اہل علم حضرات کو اس کے مطالعے کا مشورہ دیا۔ علامہ اقبال نے اپنی تخلیق اور فکر کے تصور کو عملی صورت میں ڈھالنے کے لیے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح و دیگر شخصیات کو ابھارا، وہاں مولانا مودودی کو بھی لاہور منتقل ہونے کا مشورہ دیا تاکہ وہ اس خطے میں جہاں ان کے خیال کے مطابق اسلامی ریاست بنانا مقصود تھی بیٹھ کر عملی جدوجہد کریں۔ علامہ اقبال مولانا مودودی کی تحریروں سے یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ دو قومی نظریے کے زبردست داعی بن سکتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح کانگریس اور اس کے ہم نواؤں کا محاسبہ کیا وہ ان کے نزدیک قابل تحسین تھا۔ اس وقت ایک ایسے مصلح کی ضرورت تھی جو اپنی تحریروں سے قوم کو ہلاکت سے بچائے اور اسلامی ہند کی گزشتہ تاریخ اور موجودہ حالات پر محض ایک صحافی، ادیب، مورخ یا سیاستدان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سچے اور پکے مسلمان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے مخاطب صرف وہ لوگ ہوں جو اول بھی مسلمان ہیں اور آخر بھی مسلمان۔ ایک ایسی شخصیت جسے سیاسی آزادی، معاشی استقلال ایک ہندوستانی کی حیثیت سے درکار نہ ہو، جو کانگریس کے نظریے قوم پرستی کے پرخچے اڑا سکے، جس کا قلم اس قابل ہو کہ مسلمانوں کے دل میں اس کی بات اتر جائے، اور جو اعلیٰ ادبی صلاحیتوں کے ساتھ جرأت ایمانی اور صفات ایمان سے مالا مال ہو۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ مولانا مودودی ہی ہو سکتے ہیں جو کانگریس کے حقیقی روپ کو بے نقاب کرنے اور ہندو سامراج کے ہتھ کنڈوں سے ملت اسلامیہ کو آگاہ کر کے انہیں اس جال سے بچنے کی تلقین کر سکتے ہیں۔ اقبال سمجھتے تھے کہ کانگریس کے پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے مؤثر اور لاجواب دلائل بہم پہنچانے والی شخصیت مولانا مودودی ہی ہو سکتے ہیں۔ مولانا مودودی اور علامہ اقبال کی اولین ملاقات کا باعث پٹھان کوٹ کا دارالسلام بنا، جس کی 70 ایکڑ زمین پٹھان کوٹ کے چودھری نیاز علی کے توسط سے ایک جرمن نو مسلم محمد اسد نے مدرسے کے لیے وقف کرنے کے لیے علامہ صاحب کو دی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ دینی مدرسے تو اور بھی کافی تعداد میں ہیں، اس وقت اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ فقہ اسلامی کو جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کا کام سر انجام دیا جائے۔ چنانچہ مذکورہ کام کو سر انجام دینے کے سلسلے میں مولانا عبید اللہ سندھی، سید سلمان ندوی، علامہ یوسف علی اور علامہ محمد اسد سے اس ضمن میں رابطہ قائم کیا گیا، جنہوں نے اپنی مجبوریوں کی بنا پر معذرت کر لی۔ اسی وقت علامہ اقبال نے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا نام چودھری نیاز کے سامنے پیش کیا، جس پر اتفاق ہوا۔ موصوف مزید لکھتے ہیں، چنانچہ علامہ اقبال
اور چودھری نیاز علی نے مولانا مودودی سے حیدرآباد میں خط و کتابت شروع کر دی۔ اس پر مولانا مودودی نے اس ادارے کے لیے ایک جامع خاکہ بنا کر بھیجا۔ علامہ اقبال کے اصرار پر مولانا مودودی شمالی ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے قائل ہو گئے۔ اگست 1937 کے اواخر میں وہ لاہور آئے اور علامہ اقبال سے ملاقات کی، جس میں یہ بھی طے پایا کہ علامہ اقبال بھی سال میں 6 ماہ پٹھان کوٹ میں گزاریں گے۔ اس مدرسے کا نام مولانا مودودی نے دارالسلام تجویز کیا، جسے علامہ اقبال نے انتہائی پسند فرمایا۔ پھر وہ اپنا سامان لینے حیدرآباد چلے گئے اور 18 مارچ کو پٹھان کوٹ پہنچ گئے، لیکن آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرنے سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال انتقال فرما گئے۔ چنانچہ اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا مودودی نے جماعت اسلامی برطانوی ہند میں 26 اگست 1941 کو بنیاد رکھی۔ مزید تفصیل اس لنک میں دیکھ سکتے ہیں جو سکرین پہ آ رہا ہے۔ مذکورہ بالا بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال جس زبردست سیاسی اور ہمہ گیر دینی انقلابی شخصیت کے حامل تھے، لیکن انہیں اپنی میراث سونپنے کے لیے اپنے جیسی ایک جامع اور ہمہ گیر شخصیت پورے اسلام میں نہ مل سکی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سیاسی جانشین محمد علی جناح کو بنایا، جبکہ دینی اور انقلابی فکر کے حوالے سے اپنا وارث مولانا مودودی کو بنایا، جو مسلم لیگ میں شامل ہوئے بغیر اور انتخابی سیاست سے کنارہ کش ہو کر اپنا وقت اور اپنی جماعت کی توانائیاں اسلامی دینی انقلاب کی جدوجہد میں لگاتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دو شخصیات میں سے قائد اعظم نے تو اپنے حصے کا کام 14 سال کی قلیل مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچا دیا، اور علامہ اقبال کے چھوٹے خواب کی تعبیر مشرقی اور مغربی پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر پیش کر دی۔ لیکن علامہ صاحب کا جو عظیم ترین خواب ہے یہ کہ یہ جہاں ہوگا معمور نغمہ توحید سے، اس کی تعبیر پیش کرنا ہنوز باقی ہے۔ اس عظیم خواب کی تکمیل کے شرمندہ تعبیر نہ ہونے کی وجہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی کتاب تنظیم اسلامی کی فکر اور طریقہ کار کے صفحے نمبر 265 پر لکھی ہے کہ غلطی یہ ہوئی کہ جماعت اسلامی نے یہ سوچا کہ چلو الیکشن کا راستہ دیکھتے ہیں، ہمیں زیادہ ووٹ مل جائیں گے، حکومت ہماری ہو جائے گی تو ہم اسلامی نظام قائم کر دیں گے۔ لیکن یہ راہ یسیر راہ اسیر بن گئی، یہ شارٹ کٹ لانگ کٹ بن گیا۔ جماعت اسلامی نے 1951 میں پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور اب تک اس کی اقامت دین کی جد و جہد کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی سے بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ 10 سال تک جس انقلابی طریقہ کار پر عمل پیرا رہے تھے اسے پاکستان بننے کے بعد تبدیل کر دیا اور انتخابات کے میدان میں آ گئے کہ شاید لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم حکومت بنا لیں گے، اور جب حکومت ہماری ہوگی تو سارا نظام ہم خود ہی بدل دیں گے، نظام تعلیم بدل دیں گے، نظام معیشت تبدیل کر دیں گے، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہم پوری قوم کی ذہنی و فکری تربیت کریں گے۔ بظاہر بڑا عمدہ معاملہ تھا کہ اگر بلی کے گلے میں گھنٹی لٹکا دی جائے تو چوہوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مخور ناداں غمز تاریکی شبہا کے می آید کہ چون انجم درخشد داغ سیمائے کے مندارم۔ نادانوں، راتوں کے اندھیر سے غم مت کھاؤ کہ وہ آتا ہی ہے جو میری پیشانی کے نشان میں ستارے کی طرح چمکے گا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ نادان مت بنو اور ناکامیوں کے اندھیروں کی ہولناکی سے غمگین مت ہو جانا، امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا،
دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفاقی نفاذ کے لیے کئی بار ایسا شخص ضرور آئے گا جو میرے پیغام کو لے کر اٹھے گا اور اسے نافذ کر کے ایک ستارے کی طرح چمکے گا۔ جماعت اسلامی نے جب انتخاب کو اپنا لاہے عمل ٹھہرایا تو ڈاکٹر اسرار احمد نے انقلابی کام کے لیے ایک نئی جماعت تشکیل دی، جن کا مختصر تعارف یہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد دوران تعلیم اسلامی جمعیت طلباء سے وابستہ رہے، اس کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، تاہم جماعت کی انتخابی سیاست کے باعث آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اسلامی تحقیق کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد علامہ اقبال کو اپنے علم کا ایک سرچشمہ مانتے ہیں۔ ان کی تحریروں اور تقریروں میں جا بجا علامہ اقبال کی شاعری ملتی ہے۔ علامہ اقبال پر انہوں نے 2 کتابیں، علامہ اقبال اور ہم اور علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان لکھی ہیں۔ وہ علامہ صاحب کو جدید فکر اسلامی کا مجدد قرار دیتے ہیں اور انہیں مفکر قرآن اور مدبر قرآن کے نام سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے 1975 میں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی۔ آپ مروجہ انتخابی سیاست کے مخالف تھے اور خلافت راشدہ کے نظام کو جدید دور کے تقاضاؤں میں ڈھال کر انقلاب کے ذریعے نافذ کرنے کے طرز عمل پر یقین رکھتے تھے۔ اس ضمن میں ان کی 2 کتابیں منہج انقلاب نبوی اور رسول انقلاب کا طریق انقلاب قابل ذکر ہیں۔ تنظیم اسلامی کی تشکیل کے بعد آپ نے اپنی تمام توانائیاں تحقیق و اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی تھیں۔ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی جامع تصانیف لکھیں۔ عالمی سطح پر آپ نے مفسر قرآن کی حیثیت سے زبردست شہرت حاصل کی۔ ان کی کتاب مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ان کے زبردست ویژن کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا مطالعہ سب کو کرنا چاہیے۔ بلا مبالغہ ان کے ہزاروں آڈیو ویڈیو لیکچرز موجود ہیں۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا صحیح تشخص ابھارنے کے لیے اسلام کے سیاسی نظام، معاشرتی نظام، اقتصادی نظام اور نظام خلافت پر گراں قدر کام کیا اور اسلام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بحیثیت نظام قابل عمل بنا کر پیش کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا، جو تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کی وفات کے بعد اب تاریخ اس امر کی منتظر ہے کہ کوئی اور ایسی شخصیت ابھرے جو علامہ صاحب کی پیشانی کے داغ میں ستارے کی طرح چمکے۔ البتہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک بہت بڑا کام انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا قیام ہے، جس کے فالوورز کی تعداد 78 لاکھ سے زائد ہے۔ اس فورم پر علامہ اقبال پر کیا گیا تقریباً سارا کام موجود ہے، جو اقبال کے چاہنے والوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اسلام کے نفاذ کا کام تاریخ انسانی میں صرف ایک بار رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کی زندگی میں مکمل ہوا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 4 یا 5 نسلیں لگیں گی، لیکن علامہ اقبال، مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام کا پورے عالم پر غلبہ ضرور ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور سرشک چشم مسلم میں ہے نئے ساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا،
اگر اس معنیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ اور فرمایا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ندی میں خیش می سازی مرا لیکن ازاں ترسم، نداری تاب آشوب و غوغائے کے مندارم۔ تو مجھے اپنا دوست بناتا ہے لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے اندر کی افراتفری تم برداشت نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب نے اپنی اندرونی ہلچل اور مختلف مزاجوں کا ان کی طبیعت میں یکجا ہونے کا ذکر ایک نظم عاشق ہرجائی میں یوں بیان کیا ہے عجب مجموعہ ازداد اے اقبال تو، رونق ہنگامہ محفل بھی ہے تنہا بھی ہے، تیرے ہنگاموں سے اے دیوانہ رنگین نوا، زینت گلشن بھی ہے آرائش صحرا بھی ہے، ہم نشیں تاروں کا ہے تو رفعت پرواز سے، اے زمیں فرسا قدم تیرا فلک پیما بھی ہے، عین شغل میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز، کچھ تیرے مسلک میں رنگ مشرب مینا بھی ہے، مثل بوئے گل لباس رنگ سے عریاں ہے تو حکمت آفریں لیکن تجھے سودا بھی ہے، جانب منزل رواں بے نقش پا مانند موج، اور پھر افتادہ مثل ساحل دریا بھی ہے، تیری ہستی کا ہے آئین تفنن پر مدار، تو کبھی ایک آستانے پر جبیں فرسا بھی ہے، لے کے آیا ہے جہاں میں عادت سیماب تو، تیری بے تابی کے صدقے عجب بے تاب تو، عشق کی آشفتگی نے کر دیا صحرا جسے، مشت خاک ایسی نہاں زیر قبا رکھتا ہوں میں، ہیں ہزاروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور، سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تجھ کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، آرزو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے، مضطرب ہوں دل سکونہ آشنا رکھتا ہوں میں، بے نیازی سے ہے پیدا میری فطرت کا نیاز، سوز و ساز جستجو مثل صبا رکھتا ہوں میں، جستجو کل کی لیے پھرتی ہے اجزاء میں مجھے، حسن بے پایاں ہے درد لا دوا رکھتا ہوں میں، زندگی الفت کی درد انجامیوں سے ہے میری، عشق کو آزاد دستور وفا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، دل میں ہر دم ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، فیض ساقی شبنم آسا ظرف دل دریا طلب، تشنائے دام ہوں آتش زیر پا رکھتا ہوں میں، مجھ کو پیدا کر کے اپنا نقطہ چین پیدا کیا، نقش ہوں اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں میں، محفل ہستی میں جب ایسا تنک جلوہ تھا حسن، پھر تخیل کس لیے لا انتہا رکھتا ہوں میں، در بیان طلب پیوستہ می کوشی میں ماں، موج بحری مو شکست خیش بردوشی میں ماں،
اب آپ ہی بتائیں کہ اس متلون مزاج شخص سے اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو کیا آپ اس کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے آمادہ ہو؟ یہ کام آسان نہیں ہے۔ ہمت ہے اس دوستی کو نبھانے کی تو مجھے دوست بناؤ اور یہ کام کرو جو میں نے بتائے ہیں۔ باقی شاعری پڑھنا، سمجھنا، محظوظ ہونا اور اسے بیان کرنا تو سبھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو اس دوست کی تلاش ہے جو میری فکر کو اپنی فکر بنائے اور دنیا پر دین کا انقلابی پرچم لہرانے کے لیے خود کو تن من دھن سے وقف کرے۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔